زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ٹوئی دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشف المحجوب. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف جو تصوف کے مسافروں کے لیے راہ حق کے متلاشیوں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے یہ کتاب ایک صورت سوال کی شکل میں تحریر کی اور اس کا ذکر اس طرح ہے. حضرت ابو سعید غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا کیا ہیں، اور یہ کہ اہل طریقت و تصوف اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کرتے اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کی ماہیت کی کنہ کے ادراک سے عقلیں حجاب میں کیوں ہیں، اور نفوس انسانیہ اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں، اور صوفیاء کرام کی ارواح کو اس کی معرفت سے کیسے راحت و آرام ملتا ہے. نیز اس ضمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائیے. تو اس سوال کے جواب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ قدورت دور کرنے کے لیے لکھی ہے جو جواب غینی یعنی پردہ صفاتی میں گرفتار ہیں اور ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہے، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ حجاب اٹھ جائے اور حقیقی معنی کی طرف انہیں راہ مل جائے. لیکن وہ لوگ جن کی سرشت و عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم و برقرار رہنا ہی جن کا شعار ہو، وہ مشاہدہ حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے. ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب کچھ فائدہ مند نہ ہوگی. والحمد للہ علی نعمت العرفان. کشف حجاب کی تحقیق. اے طالبان حق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ ایزدی کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب و مستور ہے،
چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان، کلمات تحقیق کی شرح اور حجاب بشریت کے کشف میں ہے، لا محالہ اس کتاب کے لیے اس کے سوا اور کوئی نام موزوں و صحیح ہو سکتا ہی نہیں، چونکہ حقیقت کا منکشف ہونا در پردہ اور مستور اشیاء کے فنان و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے، جس طرح موجود و حاضر کے لیے پردہ و حجاب میں ہونا موجب ہلاکت ہوتا ہے۔ یعنی نزدیک و قرب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا، اسی طرح دوری بھی نزدیک و قرب کی برداشت نہیں رکھتی۔ اسے اس طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اگر انہیں سرکہ میں سے نکال کر کسی اور چیز میں ڈال دیے جائیں تو وہ مر جاتے ہیں، یا وہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوئے ہوں، اگر ان کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائیں گے۔ اسی طرح حقائق، اشیاء کے معنی و مطالب اسی پر کھلتے اور منکشف ہوتے ہیں جس کو خاص اسی لیے پیدا کیا گیا ہو، ان کے ماسوا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی گئی ہے۔ حجابات رینی و غینی، انسان کے لیے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانع اور حائل ہوتے ہیں، دو قسم کے ہیں۔ ایک کا نام حجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا، اور دوسرے کا نام حجاب غینی ہے اور یہ حجاب جلد تر اٹھ جاتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اپنی ذات ہی راہ حق میں پردہ و حجاب بن جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک حق و باطل دونوں یکساں اور برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پردہ و حجاب ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے طبع و سرشت میں حق کے متلاشی اور باطل سے گریزاں رہتے ہیں۔ ذاتی حجاب کا نام رین، جو کبھی زائل نہیں ہوتا۔ حجاب رین کے معنی، رین جس کے معنی زنگ آلود ہونے اور ختم جس کے معنی مہر لگنے اور طبع جس کے معنی ٹھپا لگنے کے ہیں، یہ تینوں لفظ ہم معنی اور ہم مطلب ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ لوگ ہرگز راہ قبول نہ کریں گے، بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی حجاب ذاتی ہے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ ان کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ عدم قبول حق کی علت بیان فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ حجاب غین کے معنی، غین جس کے معنی اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں، یہ وصفی حجاب ہے، کسی وقت اس کا پایا جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہونا دونوں جائز و ممکن ہیں، اس لیے کہ ذات میں تبدیلی شاذ و نادر بلکہ ناممکن و محال ہے، اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے۔ مشائخ طریقت رحم اللہ جائز اور ممکن الارتفاع صفات یعنی حجاب غینی کے بارے میں اور محال و ناممکن
ارتفاع حجاب یعنی حجاب رینی جو کہ ذاتی ہے کے بارے میں لطیف اشارات سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رین وطنات کے قبیل سے ہے اور غین خطرات کے قبیل سے۔ وطنات وطن کی جمع ہے جس کے معنی قائم اور پائیدار رہنے کے ہیں، اور خطرات خطر کی جمع ہے جس کے معنی عارضی اور ناپائیداری کی ہیں۔ اسے اس طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا، اگرچہ اسے کتنا ہی سیکل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر آئینہ زنگ آلود ہو جائے تو تھوڑا صاف کرنے سے وہ مجلہ اور مصفح ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے اندر تاریکی اور آئینے کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے، چونکہ ذات باصل قائم و پائیدار رہنے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتی، اور صفت چونکہ عارضی و ناپائیدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ جلد ہی زائل ہو جاتی ہے۔